Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. قالوا ادع لنا، کہنے لگے بنی اسرائیل ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ، یعنی کہ وہ اللہ، یقول کہتا ہے، انہا بقرۃ اللہ، بے شک وہ گائے ہو، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بچی ہو، حوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر گزرو ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، کہنے لگے ادْعُ لَنَا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یُبَيِّن لَنَا، بیان کرے ہمارے لیے، بتائے ہم کو، ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ. قال انہو، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول انہا، وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، خوب کرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو، یعنی دیکھنے والا ایک دفعہ خوش ہو جائے، اس کی طبیعت کو خوش کر دے. قالوا ادع لنا، پھر کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ، بے شک وہ گائے، تشابہ علینا، وہ گائے مشتبہ ہو چکی ہے ہم پر، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم لمحتدون ہدایت
راہ پا لیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ قال انه یقول انہا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ اللہ ذلول، بے شک وہ گائے ہو، لا ذلول تثیر الارض، نہ پھاڑا ہو اس نے زمین کو، اس نے محنت نہ کی ہو، نہ اس نے ہل چلایا ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلایا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہو، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہ ہو اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے الآن، اب آیا ہے تو، اب لایا ہے تو ٹھیک بات، اب آیا ہے تو حق کے ساتھ۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہیں تھا قریب کہ وہ کرتے۔ اب یہاں سے اسرائیلیوں کے تعمد اور حکم خداوندی کی امتثال میں لیت و لعل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں ماہیہ کے ذریعے گائے کی حقیقت مقدسہ سے سوال نہیں ہے، بلکہ یہ سوال محض ایذائے حال کے لیے ہے۔ لا فارض ولا بکر، یعنی کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو۔ اوان بین ذالک، یہ ماقبل کی تاکید ہے، یعنی اوان اسے کہتے ہیں جو مذکورہ دونوں عمروں کے درمیان ہو۔ وسط بین السنین فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی کہ حکم کی تعمیل کرو اور زیادہ سوال و جواب نہ کرو۔ جب عمر کے متعلق اطمینان ہو گیا تو اب رنگ کے متعلق سوال کرو۔ صفراء فاقع لونها، فاقع کہ میں نے تیز زرد رنگ والے کی ہیں۔ تسر الناظرین، یعنی اس کا تیز اور گہرا رنگ بدنما نہ ہو، بلکہ ایسا خوشنما ہو کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر راحت اور سرور محسوس کرے۔ یہ اسرائیلیوں کی سرکشی اور ان کی خلص باطن کی انتہا ہے کہ حکم خداوندی کی تعمیل میں کیسی چلاکی سے پس و پیش کر رہے ہیں۔ ان البقر تشابہ علینا، یعنی کہ مذکورہ بالا اوصاف تو بہت سی گایوں میں پائے جاتے ہیں، ان سے گائے کی تعیین نہیں ہوتی، اس لیے مزید وضاحت فرمائی جائے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بار بار سوال کی وجہ سے گائے کے حصول میں دشواری بڑھ رہی تھی، اس لیے اب انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور اس پر نادم ہوئے، اور آخری سوال میں اپنی کامیابی کو مشیت عزدی سے معلق کیا، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مطلوبہ گائے حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ذلول تثیر الارض، یعنی کہ اس سے محنت کا کام نہ لیا گیا ہو۔ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یہ ما قبل کی تفسیر ہے، اس کے ذریعے حال بھی نہ چلایا گیا ہو، اس کے ذریعے زمین کو پانی بھی نہ پلایا گیا ہو، کنویں پر نہ باندھی گئی۔ مسلمۃ اللہ، بے عیب ہو، بریۃ من العیوب،
لا شیۃ فیہا، وہ یک رنگ ہو اور اس میں کسی دوسرے رنگ کا داغ دھبا نہ ہو۔ جئت بالحق، یہاں حق بمعنی حقیقت ہے، یعنی کہ اب تم نے مطلوبہ گائے کی ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کی ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی کہ ان کی طبیعت گائے کے ذبح کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے بار بار سوال کرتے تھے۔ ذبح تو کیا مگر بڑی مشکل سے۔ بنی اسرائیل کو کوئی سی گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، مگر انہوں نے عذرائے تعنت اس میں مشگافیاں شروع کر دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ بالا اوصاف کی گائے کے لیے ایک طرف تو انہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی، اور دوسرا عرصہ دراز تک اس کی تلاش میں مارے پھرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی سی گائے بھی لے کر ذبح کر ڈالتے تو ان کا کام بن جاتا۔ بعض علماء نے اس کا معنی بیل کیا ہے، لیکن اس کے جو صیغہ جات ہے یہ مؤنث کے صیغے ہیں، یہ جتنی بھی ضمیریں اس کے ساتھ استعمال کی گئی ہیں یہ سب ضمیریں مؤنث کی ہیں۔ انہا بقرۃ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ ساری ضمیریں مؤنث کے لیے ہیں، مؤنث والی ضمیریں ہیں، اس لیے اس کا معنی گائے ہے، بیل نہیں۔ اگر بیل ہوتا تو یہاں پر اس میں ضمیر استعمال ہوتی ما ہوا، اور انہو بقرۃ، لیکن انہا جو ہے یہ ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر جتنی بھی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں یہ سب مؤنث کی ضمیریں ہیں، اس میں کہیں پر بھی مذکر کی کوئی ضمیر استعمال نہیں کی گئی، اس لیے اس کا معنی گائے ہی ہے، یعنی کہ وہ گائے ہی تھی، مؤنث ہی تھی، اس لیے اللہ قرآن نے اس کو مؤنث کے صیغے سے ہی، مؤنث کی ضمیر کے ساتھ ہی اس کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ قرآن سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔